کون جنت کا حقدار ہے؟ کبھی خیال کی حد میں تھا یار کا جلوہ، کبھی خیال کی حد میں تھا یار کا جلوہ، اب جلوے ہی جلوے ہیں خیال یار نہیں۔ وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بے دم، جمال یار سے خالی کوئی دیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، آپ لوگ آگے آ جائیے نا، آپ لوگ آگے آ جائیے، بالکل کرسی چھوڑ دیجیے کیا بیٹھے، آ جاؤ بچے لوگ آ جاؤ، تم لوگ بہت محنت کر رہے ہو شروع سے ہی، آ جائیے آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آگے، بالکل بس اب 10-15 منٹ کی اور گفتگو ہوگی، اس کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی، صلاۃ السلام ہوگا تو آگے ہاں آ جاؤ، زور سے بولیے ایک بار یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے آپ کا، رات کے اس حصے میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، یقیناً آپ جنت کے حقدار ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ حضرات بیٹھے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نئی گفتگو آپ سے کریں اور کچھ آپ لے کے اٹھیں یہاں سے۔ ہم خاک ہیں یعنی ہم مٹی سے بنے ہیں، اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، مٹی ہی ہماری آخری منزل ہے، مٹی میں ہی ہم کو دفن ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم ہے جو جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاکیوں نے مل کے وہ خاک نہ پائی جس خاک میں مدفن شہ بطحا ہے ہمارا۔ اور اس خوبصورت نعت میں اعلیٰ حضرت نے ایک خوبصورت شعر لکھا، فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک ایک تانے زمیں سے، خم کہتے ہیں جھکنے کو، پشت کہتے ہیں کمر کو، فلک کہتے ہیں آسمان، زمین کے ایک تانے سے آسمان کی کمر جھک گئی۔ آسمان آپ جس کونے سے بھی کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ جھکا ہوا دکھائی دے گا، دکھتا ہے کہ نہیں زمین کی طرف جھکا ہوا؟ یہ کب سے جھکا ہے؟ زمین نے ایک تانا آسمان کو دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، آسمان کی کمر جھک گئی ایک تانے زمین سے، ایک زمین کے تانے سے آسمان کی کمر جھک گئی۔ وہ کتنا خطرناک تانا تھا زمین کا کہ آسمان کو تانا دیا زمین نے اور آسمان کی کمر جھک گئی۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، چونکہ یہ ایک امام احمد رضا کانفرنس ہے نا، ہم نے امام احمد رضا سے پوچھا کہ وہ زمین نے تانا کون سا ایسا دیا کہ آسمان کی کمر جھک گئی؟ کتنا خطرناک تانا تھا، آسمان کی کمر جھک گئی، اور کیوں دیا زمین نے تانا؟ کیا ضرورت پڑی زمین کو تانا دینے کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین سے پہلے آسمان نے 100 تانے زمین کو دیے، 100 تانے۔ اے زمین کیا ہے تیرے پاس، زمین کیا ہے تیری حیثیت، تو مٹی ہے، لوگ پیروں سے تجھے روندتے ہیں، تیرے پاس کیا ہے، تو خاکی ہے، ہم کو دیکھ ہم بلندی پر ہیں، تو پستی میں ہے، ہمارے پاس چاند ہے، ہمارے پاس ستارے ہیں، ہمارے پاس سورج ہے۔ یہ تانا آسمان زمین کو دیتا رہا اور یہ زمین تانا سنتی رہی، مگر زمین کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آئی۔ یہ مٹی میں کتنی طاقت ہے آپ ذرا دیکھیں،
آپ مٹی سے بنے ہیں اور اس مٹی کی طاقت دیکھیں، سینکڑوں تانے آسمان نے دیے مگر اس مٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کہیں سے بھی مٹی جھکی نہیں، مٹی جیسے بچھی تھی ایسے ہی بچھی رہی۔ آسمان تانا دیتا رہا، سنتے سنتے زمین کو بھی ایک دن غصہ آ گیا۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سنتے سنتے زمین کو بھی ایک دن غصہ آ گیا اور زمین نے بھی غصے میں آ کر آسمان کو صرف ایک تانا دیا، پہلا تانا۔ 100 تانے آسمان کے بدلے میں ایک تانا زمین نے آسمان کو دیا۔ ایک تانا زمین کا آسمان سہ نہ سکا، کمر جھک گئی۔ 100 تانے زمین کو دیے آسمان نے، زمین پہ کچھ نہیں فرق پڑا، اور زمین نے ایک تانا دیا، آسمان کی کمر ایسی جھکی کہ آپ جس کونے سے آسمان دیکھو زمین کی طرف جھکا ہوا ہے۔ وہ کون سا تانا تھا زمین کا کہ آسمان کی کمر جھک گئی؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں خم ہو گئی پشت فلک ایک تان زمین سے، سن۔ آسمان نے کہا چاند میرے پاس، ستارہ میرے پاس، سورج میرے پاس، بلندی پر میں، زمین تیرے پاس کیا ہے؟ تو مٹی ہے، پستی میں ہے، خاک ہے، تیرے اوپر لوگ چپل رگڑتے، تیرے پاس کیا؟ میرے پاس سب۔ آسمان کا تانا سنتے سنتے زمین نے ایک تانا دیا، خم ہو گئی پشت فلک ایک تانے زمین سے، سن مدینہ ہم پر ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا۔ سن مدینہ ہم پر ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا۔ مانا کہ چاند ہے آسمان تیرے پاس، مگر اس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا نبی میرے پاس۔ مانا کہ سورج ہے آسمان تیرے پاس، مگر اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پھیرنے والا نبی میرے دامن میں۔ بولیے سبحان اللہ۔ مانا کہ تیرے پاس ستارے ہیں، مگر اس کی رفتار کو اشارے سے چلانے والا نبی میرے پاس ہے۔ خم ہو گئی پشت فلک ایک تان زمین سے، سن سن مدینہ ہم پر ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ مدینہ میں کیا ہے؟ مزار ہے۔ لوگ کہتے ہیں مزار پر نہ آؤ، قرآن کہتا ہے مزار پر آؤ۔ یہ صلاح الدین شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، خواجہ غریب نواز کا مزار ہے۔ یہ مزار جب تک زمین پر ہے دنیا قائم ہے، جس دن مزار والے زمین پر نہیں رہیں گے، ایک بھی سنی نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ یہ جو محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اس محفل کا آغاز جنت سے ہوا۔ یہ نوجوان لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں آپ لوگ، اور یہ محفل سجاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو محفل ہے یہ دنیا کی جنت ہے۔ یہ محفل کیا ہے؟ دنیا کی جنت۔ جو اپنے گھر سے 4 قدم چل کر اس محفل میں نہیں آ سکتا، وہ پلسرات کا راستہ چل کے جنت میں کیسے جائے گا؟ اور جو اس محفل میں آتا ہے اپنے گھر سے چل کے، نیند قربان کر کے، انشاءاللہ پلسرات پر بھی چل کے جنت میں جائے گا۔ کیونکہ یہ محفل دنیا کی جنت ہے۔ شروع کہاں سے ہوئی؟ جنت سے، اور اس محفل کا اختتام جنت میں ہو جائے گا۔ جنت میں بھی یہ محفل سجے گی۔ آپ کہو گے مولانا جنت میں محفل سجی تھی؟ جنت میں کہاں محفل سجی تھی؟ دنیا کی پہلی محفل جنت میں سجی، اور اس محفل کو جو سجایا گیا تھا ایک نبی اور ایک ولی کے لیے۔ نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔
اور ولیہ کون تھی؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سجائی کیوں گئی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی نکاح کی محفل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نکاح کی محفل سجی تھی، فرشتے سامے تھے اور خطیب اللہ تھا، اور نکاح آدم اور حوا کا ہو رہا تھا۔ آدم نبی ہے، حوا ولیہ ہے، تو نبی اور ولی کی محفل کا آغاز جنت سے ہوا۔ آج جو ہم محفل سجاتے ہیں نبی اور ولی کی محبت میں سجاتے ہیں، بے شک یہ وہیں سے چلا ہے، اور یہ محفل سستے سستے جنت میں جا کے اس کا اختتام ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مٹی سے آپ بنے ہیں، اس مٹی میں بہت طاقت ہے۔ آگ پانی کا دشمن، پانی آگ کا دشمن۔ اگر آگ کی طاقت زیادہ ہے تو پانی کو وہ بھاپ بنا کے اڑا دے گا، اور اگر پانی زیادہ ہے طاقت میں تو آگ کو وہ بجھا دے گا۔ آگ اور پانی ایک دوسرے کی دشمن ہے، ایسے ہی مٹی اور ہوا یہ بھی ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ مٹی اگر زیادہ ہے طاقت میں تو ہوا کو روک دے گی۔ آپ جو گھر بناتے ہیں، اب تو پکے کا بن رہا ہے، پہلے مٹی کا گھر ہوتا تھا، وہ ہوا کو روکتی تھی، دیوار موٹی موٹی رہتی۔ مٹی کی طاقت زیادہ ہے تو ہوا کو روک دے گی، اور اگر ہوا کی طاقت زیادہ ہے تو مٹی کو اڑا لے جائے گی۔ یہ بھی ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ آگ پانی کی، پانی آگ کا، مٹی ہوا کی، ہوا مٹی کی، یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور اگر کوئی تصویر بنائے گا کاغذ پہ، آپ کی تصویر بنائے گا، تو اس تصویر کی یہ چاروں دشمن۔ کیسے؟ اگر تصویر آگ میں آپ رکھ دو تو تصویر کو آگ جلا دے گی، اگر پانی میں تصویر رکھ دو تو پانی تصویر کو مٹا دے گا، اگر مٹی میں تصویر کو رکھ دو تو مٹی تصویر کو چھپا دے گی گندگی اڑ کے، اور اگر اس تصویر کو آپ ہوا کے پاس رکھ دو تو ہوا تصویر کو اڑا دے گی۔ یہ چاروں مل کے تصویر کی دشمن، صورت کی دشمن۔ کمال ہے اس خالق کائنات کا کہ چاروں جو تصویر کی دشمن ہے، رب نے ان چاروں کو ملا کے انسان کی تصویر بنائی ہے۔ اللہ یہ جو آپ کا چہرہ ہے، یہ چاروں چیزوں سے ملا کے اس نے بنایا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ تو یہ جو چاروں دشمن ہیں آپس میں، اسی کو رب نے ملا دیا اور انسان کی تصویر بنائی۔ کتنا طاقتور ہے انسان! یہ مٹی کا انسان اتنا طاقتور کیسے بنا؟ جو آج ہوائی جہاز بھی اڑا رہا ہے یہی انسان، ٹرین بھی چلا رہا ہے یہی انسان۔ یہ طاقت جو آپ کے اندر آئی ہے اتنی، وہ کیسے آئی؟ اس لیے کہ چار جو دشمن ہیں، ان چاروں دشمنوں کو ملا کے رب نے آپ کی تصویر بنائی ہے۔ اور تصویر بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تصویر کسی کی بھی آپ کاغذ پہ بنائیں گے تو روشنی میں بنائیں گے، اندھیرے میں نہیں بنا سکتے آپ۔ اندھیرے میں کوئی تصویر بنا سکتا ہے؟ آنکھ بند کر کے بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا قادر مطلق ہے وہ، خود فرماتا هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں بنایا۔ ایک بچے کی تصویر اللہ تعالی رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر رحم، اس رحم کے اندر انسان کی تصویر بناتا ہے وہ خلاق کائنات۔ یعنی اتنا اندھیرے میں رب تصویر بناتا ہے کہ جہاں چاند کی روشنی نہیں جا سکتی، سورج کی روشنی نہیں جا سکتی، جہاں کوئی روشنی نہیں جا سکتی، اس اندھیرے میں اللہ آپ کی تصویر بناتا ہے۔ ذرا بولو نا محبت سے۔ آدمی اگر تصویر بنائے گا تو روشنی میں بنائے گا، مگر اللہ جو آپ کی تصویر بنا رہا ہے وہ
اندھیرے میں وہ کمال کی تصویر بنا رہا ہے، وہ ایسی تصویر بنا رہا ہے اندھیرے میں کہ کوئی آنکھ کسی کی آنکھ سے نہیں ملے گی، کوئی ناک کسی کے ناک سے نہیں ملے گی، کوئی کان کسی کے کان سے نہیں ملے گا، کوئی ہاتھ کسی کے ہاتھ سے نہیں ملے گا، یہاں تک کہ فنگر پرنٹ بھی ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے الگ۔ آدھار کارڈ تو بنایا ہوگا آپ نے، آپ کا انگوٹھے کا نشان دوسرا اگر لگا دے نہیں ملے گا، الگ کان الگ۔ یہ چہرہ ایک بالش کا بنایا اس نے، آپ ناپ لو، اس کان سے لے کر اس کان تک ایک بالش، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بالش، سب کے چہرے ایک بالش کے۔ کہاں بنایا؟ اندھیرے میں۔ سوا بالش کا نہیں ہوگا، آدھے بالش کا نہیں ہوگا، سب کا چہرہ ایک بالش، اور ہر شخص کا چہرہ ایک دوسرے کے چہرے سے الگ ہے نا۔ وہ قدرت والا ہے نا میرا رب، بہت اللہ کے کائنات اندھیرے میں چہرہ بنا رہا ہے۔ ایک چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملے گا، ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملے گا، سب الگ الگ۔ آپ کہہ سکتے ہو، کوئی کہہ سکتا ہے بھئی الگ الگ چہرہ بنانا کون سا کمال ہے؟ سیم بناؤ تو کمال ہے۔ کیسے بھائی سیم بناؤ؟ آپ کہو گے ایک بچہ ہے، ہم اس سے کہیں گے کاغذ پہ چہرہ بناؤ، وہ لکیر ایسے ایسے کر کے کھینچ دے گا، چہرہ بن گیا۔ دوسرا کھینچے گا، دوسرا چہرہ بن جائے گا الگ الگ، تیسرا لکیر کھینچے گا، سیم نہیں بنے گا۔ تو یہ کون سا کمال ہے؟ ایک بچہ بھی اگر لکیر تصویر کھینچے گا تو الگ الگ بنے گا، سیم بناؤ تو کمال ہے۔ رب نے کہا پوری دنیا کی تصویر، پوری دنیا کی صورت ایک دوسرے سے الگ بناؤں گا، آنکھ آنکھ سے نہیں ملنے دوں گا، ہاتھ ہاتھ سے نہیں ملنے دوں گا، کان کان سے نہیں ملنے دوں گا، کسی کا پیر پیر سے نہیں ملنے دوں گا، سب کے چہرے الگ الگ، مگر 5 چہرے ایک سے بناؤں گا۔ 5 چہرے بالکل ایک جیسے بناؤں گا۔ جیسی آنکھ اس کی ہوگی چاروں کی آنکھ ویسے، جیسے کان ایک کی ہوں گے چاروں کے کان ویسے، جیسے ہاتھ ایک کے ہوں گے چاروں کے ہاتھ ایسے، 5 چہرے ایک جیسے بناؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میں ہی قادر مطلق ہوں۔ الگ الگ بنانے پہ آؤں تو کسی کا فنگر نہ ملے فنگر سے، اور ایک بنانے پر آؤں تو رتی برابر بھی فرق نہ ہو۔ وہ 5 چہرے کون سے ایک بنائے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا چہرہ، حضرت امام حسن کا چہرہ، حضرت امام حسین کا چہرہ، حضرت مولا علی کا چہرہ۔ یہ 5 چہرے بالکل ایک جیسے۔ اگر حسن چل رہے ہیں لگتا ہے نبی آ رہے ہیں، اگر حسین چل رہے ہیں لگتا ہے نبی آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ چل رہی ہے لگتا ہے نبی آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقل ہے، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسن ہے، تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پنجتن پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مشہور زمانے میں ہوں، قسمت کا دھنی ہوں، مشہور زمانے میں ہوں، قسمت کا دھنی ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ صورت اندھیرے میں بناتا ہے، ہر چہرہ الگ الگ، 5 چہرے ایک، تاکہ اس کی قدرت کا پتہ چل جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اندھیرے میں بناتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، مومن یہ تم تھے کہ خود سے کافر ہو گئے، اس نے تو تمہیں مومن بنایا تھا، تم خود کافر ہو گئے۔ جس نے جو چاہا کافر ہو گیا، جو چاہا وہ مومن رہا۔ اور اللہ سب کی خبر رکھتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وصورکم فی الارحام،
اور ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت بنائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے آدمی کا نام. آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 چیزوں کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کی تصویر بنائی گئی. جب آدم علیہ السلام مکمل بن گئے، چہرہ بن گیا. آج لوگ کہتے ہیں نا تم مزار پہ جاتے ہو، مردے کی زیارت کرنے جاتے ہو، مردے کی زیارت سے تم کو کیا ملے گا؟ آپ سنیں، آدم علیہ السلام کی جب تصویر بنائی اللہ نے تو بے جان رکھا 40 سال. پتلا جو تھا اس میں جان نہیں تھا، بے جان پتلا. اور فرشتوں سے رب نے فرمایا فرشتوں یہ تمہارے بزرگ ہیں، ان کی زیارت کرو. تو فرشتے روز آتے آدم علیہ السلام کو دیکھتے غور سے. آنکھ کتنی پیاری ہے، کان کتنے پیارے ہیں، چہرہ کتنا پیارا ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتے دیکھتے. شیطان جب آتا اور وہ جب دیکھتا تو کہتا ہاں کیا اچھے ہیں، ناک میں سوراخ ہے، کان میں چھید ہے. جب کمی نکالنا ہو کسی کو، کسی کے اندر، تو آسانی سے نکال لیتا ہے. آپ کے اندر کوئی کمی نکالے تو گھبرانا مت. اللہ کے بنائے ہوئے آدم پہ جب کمی نکال رہا ہے تو آپ تو انسان ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی نکال سکتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا چہرہ بنایا تو جان نہیں ڈالی. 40 سال رکھا بے جان. فرشتے آتے دیکھتے بے جان آدم. مولا کتنی پیاری آنکھ ہے، کتنے اچھے کان ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا فرشتے جس دن میں اس میں جان ڈالوں گا تو یہ اور بھی خوبصورت لگیں گے. سبحان اللہ. آنکھ کھلے گی، ہونٹوں سے بات کریں گے، زبان سے بات کریں گے، ہونٹوں سے مسکرائیں گے تو یہ اور خوبصورت لگیں گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا. جب انسان اتنا خوبصورت ہے زمین پر بننے والا تو آدم تو جنت میں بنے. تو آپ سوچو کہ جنت میں بننے والے آدم کتنے حسین ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے. اب آج لوگ کہتے ہیں بھئی مردے کی زیارت نہ کرو. مزار پہ تم جاتے ہو کسی کے تو تم مردہ ہے مرا ہوا اس کی زیارت کر رہے ہو. ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے زیارت کی جو ابتدا کروائی ہے فرشتوں سے وہ ابتدا ہی مردے سے کروائی ہے. کیا کہنے، بہت خوب. آدم علیہ السلام میں جان نہیں ہے، بے جان آدم. اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے زیارت کرو، تمہارے بزرگ ہیں. تو مردے سے زیارت کی ابتدا ہوئی. ہم جو جاتے ہیں صلاح الدین بابا کے مزار پہ یا غریب نواز کے مزار پہ یہ سوچ کے نہیں جاتے وہ زندہ ہے یا مردہ. ہم تو صرف یہ سوچ کے جاتے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، اور جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی زیارت کرنا فرشتوں کی سنت ہے. ہمیں کیا معلوم کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ ہم تو صرف بزرگ ہیں ہمارے، ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. آدم علیہ السلام جنت میں نبی، حضرت حوا جنت میں ولیہ، دونوں جنت میں رہتے رہے. جب جنت سے زمین پر آئے تو آدم علیہ السلام سرندیپ پہاڑ پر بھیجے گئے اور حضرت حوا جدہ میں اتاری گئی. سرندیپ پہاڑ کہاں تھا؟ وہ زمانے میں ہندوستان میں، اب وہ شری لنکا میں ہے کہ نہیں. تو ہندوستان کے مسلمان خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے باپ کا قدم ہی زمین ہند پہ پڑا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہندوستان کے مسلمان جو ہوتے ہیں نا سنی مسلمان، وہ جتنا شریعت کا احترام کرتے ہیں دنیا کا کوئی مسلمان اتنا احترام نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ آدم کا قدم ہی ہندوستان میں رکھا گیا. تو آدم علیہ السلام سرندیپ پہاڑ پہ اترے، حضرت حوا جدہ پہاڑ پہ اتری. 300 برس آدم علیہ السلام 300 برس نگاہ زمین پر کیے روتے رہے. شرم سے نگاہ اوپر نہیں اٹھائی کہ مولا لغزش ہو گئی، جس درخت کو کھانے سے تو نے منع کیا تھا ہم نے وہ کھا لیا اور ہماری لغزش کی وجہ سے ہم زمین پر آ گئے. تو 300 برس
آسمان کی طرف نگاہ آدم علیہ السلام نے نہیں اٹھائی شرم سے، زمین کی طرف نگاہ کر کے روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی زبان پر کچھ کلمے جاری فرما دیے، اے آدم ان کلموں کے ذریعے ہم سے معافی مانگو، ہم تمہیں معاف کریں گے۔ کلمہ کیا تھا؟ اے اللہ تو اپنے اس محبوب کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے سبحان اللہ جس کو تو نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی لغزش معاف کی۔ جب آدم علیہ السلام کی خطا لغزش معاف ہوئی 300 برس کے بعد، تو اب حضرت حوا کا خیال آیا کہ حضرت حوا بھی تو میرے ساتھ جنت سے آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ دعا کی مولا میں اکیلا جنت سے نہیں آیا تھا، میرے ساتھ حوا بھی آئی تھی، مولا وہ کہاں ہے؟ میں کہاں تلاش کروں؟ رب نے فرمایا آدم وہ اسی دنیا میں ہے، تلاش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے تلاش میں نکلے اور حضرت حوا حضرت آدم کی تلاش میں نکلی۔ حضرت آدم کون ہے؟ نبی، اور حضرت حوا کون ہے؟ ولیہ۔ حیدر بھائی دیکھیں صحیح بول رہے ہیں ماشاءاللہ، کون ہے؟